بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله أجمعين بلند صلوات أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقانه الحميد وأصدق القائلين وقوله الحق مل کے بآواز بلند صلوات صلوات کا پڑھنا بہت بڑی اور عظیم عبادت ہے. مل کے بآواز بلند صلوات اپنی زبانوں کو ایک مرتبہ پھر معطر فرمائیں. مل کے بآواز بلند صلوات. سب سے پہلے دعا گو ہوں خداوند کریم حاضرین کے دلی مقاصد پورے فرمائے. یا رب محمد و آل محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ بانیان کی توفیقات میں اضافہ فرما. جو مومن جس طریقے سے بھی اس عزاداری میں شریک ہے مولا اس کی محافظت فرما. اس عزاخانے کو امام زمانہ کے ظہور تک آباد و شاد فرما. یا رب محمد و آل محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ ہم سب کو سیرت آل محمد پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. سارے مل کے آمین کہو. یا رب محمد و آل محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ جو بیمار ہیں صحت یاب فرما. جو مقروض ہیں قرض غیبی طاقت سے عطا فرما. جو بے اولاد ہیں اس ذکر کے صدقے میں اولاد نرینہ عطا فرما. ہم سب کو حج بیت اللہ الحرام اور زیارت امام حسین علیہ السلام سے مشرف فرما. یا رب محمد و آل محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ ہر مومن کی مادمی موالی کی محافظت فرما. ہماری سب سے بڑی اور عظیم دعا ہماری آخری حجت کا جلد ظہور فرما. مل کے بآواز بلند صلوات. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. کافی مجمع ہے مل کے جواب دو. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. دونوں ہاتھ بلند ہوئی. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. توجہ ہے بات شروع کی جائے. کل جہاں پہ میں نے اپنا خطاب روکا تھا میرا ارادہ ہے کہ وہیں سے آگے شروع کرنا ہے. جناب عباس علمدار کے فضائل جتنے مجھے آتے تھے میں نے پڑھنے کی کوشش کی ہے اور آپ کو سنانے کی کوشش کی ہے. جتنے مجھے آتے تھے میں نے کیوں کہا ہے؟ کہا اس لیے ہے کیونکہ انسان کے بس میں نہیں ہے کہ وہ 14 کی تعریف کر سکے. ہمارے بس میں نہیں ہے. اگر ان کے فضائل کے سمندر ہیں تو ابھی انسانوں کو قطرہ بھی پتہ نہیں چلا کہ یہ کتنی زیادہ فضیلت کے مالک ہیں. آپ کی توجہ اپنی طرف کرنے کے لیے ایک خوبصورت سا موتی آپ کی جھولیوں میں ڈالنے کا ارادہ ہے. اس کے بعد اپنے موضوع پہ آ جانا ہے. مسجد نبوی ہے جو آپ باہر کھڑے ہیں تب تک وہ بھی آ جائیں گے. کل والی گفتگو میں وہ بھی شریک ہو جائیں گے. دیکھنا میری طرف نیاز حسین. مسجد نبوی کائنات کا سردار رسول منبر پہ تشریف فرما ہے. جناب جبریل آیت لے کے آئے. سلام کیا. رسول نے جواب دیا. جناب جبریل نے فرمایا یا رسول اللہ اللہ کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. جناب جبریل کی ڈیوٹی ہے. میں نے آپ کو پہلے بات بتائی ہے. جناب جبریل وحی لے کے آنے کا ذریعہ ہے. آیات جسے سورہ توحید کہتے ہو, سورہ اخلاص کہتے ہو, سورہ قل ہو اللہ احد کہتے ہو, وہ والی آیات
جناب جبریل لے کے آ گئے۔ اور آپ نے غور نہیں کیا، پورے قرآن میں سورہ توحید وہ واحد سورہ ہے جس کے اندر اللہ نے صرف اور صرف یہ بتایا ہے کہ اللہ کس کو کہتے ہیں۔ واحد سورہ قرآن میں جس میں صرف اللہ نے اپنا تعارف کر کے بتایا ہے بھئی اللہ کون ہوتا ہے۔ جاگنا بھئی، دیکھنا میری طرف۔ رسول خدا منبر پہ، جناب جبریل واپس چلے گئے۔ رسول نے دیکھا اپنے صحابیوں کی طرف، مسکرا کے فرمایا میرے صحابیوں یاد رکھو، اگر کوئی بندہ ایک مرتبہ سورہ قل ہو اللہ، سورہ توحید، سورہ اخلاص کی تلاوت، اگر کوئی بندہ ایک مرتبہ یہ قل ہو اللہ احد کی تلاوت کرے تو وہ یہ سمجھے اس نے 1/3 قرآن کی تلاوت کر لی ہے۔ ایک مرتبہ اگر کوئی اس سورہ کی تلاوت کرے تو وہ یہ سمجھے اس نے اس سورہ کی تلاوت صرف نہیں کی بلکہ 1/3 قرآن کی تلاوت کر لی۔ صحابہ حیران ہوئے، بعض احباب مجھے بھی حیرانی سے دیکھ رہے ہو۔ رسول خدا پھر مسکرائے، بھائی میں کتنی دفعہ بتاؤں، یہ وہ نبی ہے اپنی مرضی سے نہیں بولتا، کوٹ خیرے والوں جب بھی بولتا ہے اللہ کی مرضی سے بولتا ہے۔ رسول خدا مسکرا کے کہتے ہیں میرے صحابیوں حیران ہو رہے ہو تو اور ہو لو، اگر کوئی بندہ 2 مرتبہ اس سورہ کی تلاوت کرے تو وہ یہ سمجھے اس نے 2/3 قرآن کی تلاوت کر لی ہے۔ اگر کوئی 2 مرتبہ کرے تو وہ یہ سمجھے اس نے 2/3 قرآن کی تلاوت مکمل کر لی۔ صحابہ مزید حیران ہوئے۔ وما ينطق عن الهوى کا مصداق نبی ہے، منبر پہ موجود ہے۔ رسول خدا پھر مسکرائے، مسکرانے کے بعد فرمایا میرے صحابیوں یاد رکھو، اگر کوئی بندہ 3 مرتبہ اس سورہ کی تلاوت کر لے تو وہ یہ سمجھے اس نے پورے قرآن کی تلاوت کر لی ہے۔ اب صحابہ حیران ہیں، ایک دوسرے کو کونیاں بھی مارتے ہیں، وہ یہ کتنی عجیب و غریب سورہ ہے، کتنی زیادہ فضیلت والی سورہ ہے، کتنے زیادہ معجزے والی سورہ ہے۔ اگر ایک بندہ 1 مرتبہ تلاوت کرے تو 1/3 ایمان مکمل ہوتا ہے، اگر کوئی 2 مرتبہ تلاوت کرے تو 2/3 ایمان مکمل ہوتا ہے، اگر کوئی بندہ 3 مرتبہ تلاوت کرے تو وہ یہ سمجھے کہ اس نے پورے قرآن کی تلاوت کر لی ہے۔ تو صحابی کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ بات سمجھ میں نہیں آئی، اتنی زیادہ فضیلتیں کیسے ہو سکتی ہیں؟ رسول خدا مسکرائے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی کا مصداق ہے۔ محمد نے مسکرا کے فرمایا وہ میرے صحابیوں یاد رکھو، اور یہ بات اسی طرح ہے جیسے اگر کوئی بندہ دل سے میرے بھائی علی کی ولا کا اقرار کرتا ہے وہ 1/3 ایمان کو مکمل کرتا ہے، اور جو بندہ زبان سے میرے بھائی علی کی ولا کا اقرار کرتا ہے وہ 2/3 ایمان کو مکمل کرتا ہے۔ اور رسول نے فرمایا اور جو بندہ ہاتھ اٹھا کے میرے بھائی علی کی ولا کی گواہی دیتا ہے اس کا ایمان مکمل ہوتا ہے۔ اور میرے صحابیوں اور یاد رکھو، اگر پوری کائنات میرے بھائی کی محبت پہ جمع ہو جاتی تو اللہ جہنم کو خلق نہ کرتا۔ یا علی، اگر پوری کائنات جمع ہو جاتی میرے بھائی علی کی محبت پہ، جہنم کو بنانے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ رسول خدا نے فرمایا اپنے صحابیوں سے، بزم محمد میں بیٹھنے والوں یاد رکھنا، یہ جو میرا بھائی ہے نا علی، اس کی محبت شرط ہے۔ جو بندہ میرے بھائی علی سے محبت کرے گا یہ اس بات کی دلیل ہوگی کہ وہ ہمارے پورے خاندان سے محبت کرتا ہے۔ جاگنا بھائی، آپ کا بھی سوال بنتا ہے، بھائی بڑے تو رسول خدا ہیں، محمد مصطفیٰ تو وہ ہستیاں ہیں جو علی کے بھی مولا ہیں، ایسے ہے یا نہیں ہے؟ لیکن رسول کہہ رہے ہیں نہیں، میری محبت نہیں، علی کی محبت شرط ہے۔ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ بندہ جو علی سے محبت کرتا ہے میرے پورے خاندان سے کرے گا۔ جاگنا، صحابی کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ بڑے تو آپ ہو، کائنات پہ رحمت تو آپ بنا کے بھیجے گئے ہو، اور خاتم النبیین تو آپ ہو، اور علی کے مولا بھی آپ ہو، لیکن ہمیں یہ بتاؤ علی کی محبت شرط کیوں ہے؟
لکھنؤ میں کیسر بھائی ایک مشاعرہ ہوا، بزرگوار خاص دعا کا طلبگار، بسم اللہ، لکھنؤ میں آرام سے سننا ہے، ایک مشاعرہ ہوا، اور بھارت میں انڈیا میں ابھی بھی ہوتا ہے، سارے شعراء کو بلایا جاتا ہے، ایک مصرع انہیں دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے یہ ایک مصرع ہے، اس کے حوالے سے آپ نے اپنی شاعری لکھنی ہے، جس کی شاعری سب سے اچھی ہوتی ہے وہ مقابلہ جیت جاتا ہے۔ جاگنا بھائی علی والو، جناب عباس کی فضیلت میں اب شروع کرنے لگا ہوں، جاگنا۔ لکھنؤ میں مشاعرہ ہوا، مصرع کیا تھا؟ جو جناب عباس کے مرید بیٹھے ہو، مصرع یہ تھا جس کے ارد گرد، جس مصرعے کو سامنے رکھتے ہوئے ہر شاعر نے اپنی شاعری کرنی تھی، مصرع یہ تھا، حوض کوثر پہ بھی ہم مشک و علم دیکھیں گے۔ جاگو بھائی، میں کہیں جنگل میں تو نہیں پڑھ رہا، حوض کوثر پہ بھی ہم مشک و علم دیکھیں گے، حوض کوثر پہ بھی ہم مشک و علم دیکھیں گے، یہ مصرع ہے۔ پورے انڈیا سے، بھارت سے سارے بڑے بڑے شعراء انہوں نے بلا لیے، انہوں نے کہا بھئی یہ مصرع ہے، جس نے اس کے ساتھ اچھا مصرع لگا لیا وہ مشاعرہ بھی جیت جائے گا، انعام بھی اس کا ہوگا۔ بڑے بڑے شاعر آئے۔ اب یہ ہوتا ہے نا کہ جب بڑی سی محفل ہوتی ہے تو آپ کا بھی ہے، جو بیچارہ چھوٹا ذاکر ہے آپ اس سے شروع کراتے ہو، جو بڑا ذاکر آپ کے نزدیک ہے وہ آخر میں پڑھتا ہے، ایسے اب چھوٹے چھوٹے شاعر پہلے انہوں نے کہا جی آپ نے شروع کرنا ہے، بڑے بڑے جو مشہور عالم شعراء ہیں وہ بیٹھے ہیں بھئی ہم آخر میں پڑھیں گے۔ پہلا شاعر آیا، میں بتانے لگا ہوں علی ابن ابی طالب اور اس کے گھرانے کی عطا کیا ہے، وہ چھوٹا بڑا دیکھ کے عطا نہیں کرتے، وہ دل کی محبت دیکھ کے عطا کرتے ہیں۔ پہلا شاعر آیا جو جاگ رہا ہے بھئی، جس کا مقدر اس کے ساتھ جاگ رہا ہے، کہنے اس سے بات لگاؤ۔ پہلا شاعر ہے، اتنا مشہور نہیں ہے لیکن کوٹ خیرہ والوں اس نے ایسا مصرع کہا، بڑے بڑے شاعر اٹھ کے چلے گئے، انہوں نے کہا اس کے بعد کوئی مصرع ہم کہہ ہی نہیں سکتے۔ جاگنا آیا وہ ممبر پہ جہاں سے بیٹھ کے شعر کہنا تھا، جاگنا مصرع ذہن میں ہے نا، حوض کوثر پہ بھی ہم مشک و علم دیکھیں گے، وہ آیا چھوٹا شاعر ہے، اس نے مائک کے اوپر منہ رکھا، اس نے سیدھا شروع کیا، حوض کوثر پہ بھی ہم مشک و علم دیکھیں گے، ذہن میں رکھنا، وہ کہتا ہے حوض کوثر پہ تو پہنچیں گے مر گر کر، حوض کوثر پہ بیٹھے ہو کہیں چلے گئے ہو، حوض کوثر پہ تو پہنچیں گے مر گر کر، سمجھ میں آئی آپ؟ حوض کوثر ایسے مل جائے گا بھئی، پہلے زندگی یہ والی ہم نے گزارنی ہے نا، اس میں اچھے عمل ہوں گے، پھر انسان نے مرنا ہے، پھر قبر کا جو ایک سلسلہ ہے وہ ہے، برزخ میں پہنچنا ہے، قیامت کا دن ہوگا، اعمال کا حساب ہوگا، پھر کہیں اگر نیکیاں ہوئیں تو جنت میں جائیں گے، پھر کہیں آگے جا کے حوض کوثر ہے۔ جاگنا وہ کہتا ہے ابھی اتنی جلدی حوض کوثر تو نہیں آ رہا، حوض کوثر پہ تو پہنچیں گے مر گر کر، دوش مہدی پہ بھی ہم مشک و علم دیکھیں گے۔ پہنچیں گے مر گر کر، دوش مہدی پہ بھی ہم مشک و علم دیکھیں گے۔ جاگنا کعبے کی چھت نیچے ہے، جناب عباس علمدار اوپر ہے، جناب عباس علمدار نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابیہ فمن کان بالامس بیتا اصبح قبلۃ یا ایھا الکفرۃ الفجر طریق البیت الامام بر ومن هو حق الیہ صاحب البریہ وقد اسلمتم الحجر وهو یستلم بیدہ۔ جناب عباس نے فرمایا او کوفیوں شامیوں، او تم حسین کو حج کرنے سے روکتے ہو، او تمہیں پتہ نہیں ہے او سب سے زیادہ حق کعبے کے اوپر میرے آقا حسین کا ہے۔ دونوں ہاتھ
فرمایا کوفیوں شامیوں جب حج پہ آتے ہو تمہاری کوشش یہ ہوتی ہے نا، یہ جو حجر اسود کعبے کی دیوار میں لگا ہوا ہے، ہر حاجی کی یہ کوشش ہے کہ وہ حجر اسود کو چومے۔ جناب عباس نے فرمایا مقابلہ اس حسین کا کرتے ہو، پوری دنیا کہتی ہے ہم حجر اسود کو چومے، حجر اسود کہتا ہے میں حسین کو چوموں۔ لولا من حکم اللہ الجلیہ واسرارہ العلیہ واستمار البریہ لطار البیت لدیہ ای قبل یمشی الیہ۔ جاگنا میں کہیں جنگل میں تو نہیں کھڑا نا، آبادی میں کھڑا ہوں۔ جناب عباس علمدار فرما رہے ہیں اگر اللہ کی مشیت نہ ہوتی تو میں تمہیں بتانے لگا ہوں یہاں سے میرا آقا حسین کعبے کے لیے مدینہ سے نکلتا، کعبہ پرواز کر کے حسین کے قدموں میں آ جاتا۔ کعبہ اپنی طرف سے، بھائی میرے لفظ نہیں ہے، جناب عباس کی باتیں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اگر مشیت الہی کے راز نہ ہوتے، یہاں سے حسین مدینہ سے نکلتے، یہاں سے کعبہ حسین کے قدموں میں آ جاتا۔ جاگو بھائی کیوں نہ آتا؟ کعبے کو عزت ہی حسین کے بابا کے قدموں کے ذریعے ملی ہے۔ اتمنعون الحج وخضع له الحلم وسجد له العلم غزدت بید العظمت وربه بالنبی الرحمت ومسحت بالراسه ید الالہیت۔ جناب عباس بھائی کعبے کی چھت ہے، کوفی شامی احرام میں کھڑے ہیں، ان سے بات کریں جناب عباس، اور تم اس حسین کو حج کرنے سے روک رہے ہو، اور جس کے سامنے یہ وہی حسین ہے، اس کے سامنے علم ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے، علم سجدے میں پڑا ہے۔ اس حسین کو روکتے ہو جس کے سامنے علم ہاتھ باندھے کھڑا ہے، جس کے سامنے علم سجدے میں پڑا ہے۔ غضبت بید العظمت، او کوفیوں اس حسین کے مقابلے میں آئے ہو جسے کھانا بھی عظمت والے ہاتھوں نے کھلایا ہے۔ جاگو بھائی جاگو، جناب عباس کی فضیلت سننے کے شوقین تھے بھائی میرے بھائی، میں نے کہا تھا چلے ابھی پتہ لگ جائے گا کوٹ خیرہ والے جناب عباس کی فضیلت کیسے سنتے ہو۔ اس حسین کے مقابلے میں آئے ہو جسے کھانا بھی کھلایا ہے تو عظمت والے ہاتھوں نے کھلایا ہے۔ وَرَبُّهُ بِالنَّبِيِّ الرَّحْمَتِ، اور تمہیں پتہ نہیں ہے اور تم گندی گلی کی اولادیں ہو، حسین وہ ہے جس کی تربیت محمد کرتا رہا ہے۔ وَمَسَحْتُ بِالرَّاسِهِ ید الالہیت۔ جناب عباس بتا رہے ہیں تم کون ہو، ہمارا پاک گھرانہ کون ہے؟ جاگنا، جناب عباس نے فرمایا ہم مردودو، او اندھیری رات کی چمگادڑو، اور تمہارے پیچھے گندے مردودوں کا ہاتھ ہے، حسین کے سر پہ الہی ہاتھ ہے۔ جاگ رہے ہو؟ اگر تمہاری طبیعت ہے تو اگلے جملے پڑھنے کا ارادہ ہے۔ فَوَاللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا لَوْلَا مَزِيَّةٌ مِّن مَشِيَّةِ الرَّحْمَٰنِ قَضِيَّةٌ عَلَيْكُمْ كَالسَّكْرِ الْغَضَبَانِ عَلَىٰ أَصَافِيرِ الطَّيْرَانِ۔ جاگنا، جناب عباس نے فرمایا او اگر مجھے میرا آقا حسین اجازت دے دے، جاگنا تو ہوگا کیا؟ اگر مجھے میرا آقا حسین اجازت دے دے اور میں تم پہ ایسے حملہ کروں گا جیسے بھوکا شکاری باز چڑیوں پہ حملہ کرتا ہے۔ کیا بات ہے؟ نعرہ بھول گئے ہو یا آج آپ میرے مقابلے میں کھڑے ہو؟ بھئی اس کا امتحان لینا
شکر الغضبان علی اطافیر الطیران، جیسے ایک بپھرا ہوا شکاری بھوکا باز چڑیوں کے اوپر حملہ کرتا ہے، اگر میں نے ایسے تم پہ حملہ نہ کیا تو مجھے عباس نہ کہنا۔ جاگنا وَذِيَّةٌ لَكُم مِّن دُونِ الْعَلْعَانِ، جناب عباس نے فرمایا اور جب شکاری چڑیوں پہ حملہ کرتا ہے، چڑیوں کے چھوٹے چھوٹے پر ہوا میں اڑتے ہیں، اور اگر مجھے اجازت مل گئی اور میں نے تمہارے سر ہوا میں نہ اڑائے تو مجھے عباس نہ کہنا۔ اتخففون قوما یلعبوا بالموت فی الطفولیت کیف کان بالرجولیت۔ جاگنا، تیاری ہے اگلا جملہ سننے کی، پھر ملو زمین ابھی پتہ لگ جائے گا۔ جناب عباس فرما رہے ہیں اتخففون قوما یلعبوا بالموت فی الطفولیت کیف کان بالرجولیت۔ اور جاہلو، تم ہمیں موت سے ڈراتے ہو، اور جب ہم بچے تھے ہم تب موت سے نہیں ڈرے، اب تو ہم بھی جوان ہو گئے۔ کیا بات ہے؟ ادھر محلے والے خاموش ہیں بھائی، مل کے نہ رہے حیدری، اور تم ہمیں ڈراتے ہو موت سے۔ 6 مصرے مجھے یاد آ گئے اگر جاگ رہے ہو۔ جناب علی اکبر جب میدان میں آئے ہیں، جاگنا، جس کی شکل محمد والی ہے نام علی والا ہے، اور جاگو یار کون کھیرے والے، جاگو، جاگنا۔ جناب علی اکبر 9 لاکھ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کیا کہہ رہے ہیں؟ 6 مصرے ہیں، سلطان العلماء قبلہ علامہ غضنفر عباس ہاشمی صاحب نے لکھے ہیں۔ پانی جو آسمان کو آئے کمر کمر، جو آسمان کو آئے کمر کمر، ہوتا ہے بھلا مچھلیوں کو ڈوبنے کا ڈر۔ او بھائی جاگو ادھر والو، اگر پانی زیادہ آئے تو کوئی مچھلی ڈرتی ہے؟ بھائی پانی جتنا زیادہ آتا ہے مچھلی اتنی خوش ہوتی ہے۔ پانی جو آسمان کو آئے کمر کمر، ہوتا ہے بھلا مچھلیوں کو ڈوبنے کا ڈر۔ او بیٹا علی کا اور ڈرے موت دیکھ کر، عالم یہ خاک خاک نہ ہو جائے خاک پر۔ اگلا مصرع جو میں نے پڑھنا ہے، کیسر بھائی میرے سارے واجب الاحترام بھائی بیٹھے ہو، اس میں ایک لفظ آنا ہے قط، کاف کتاب والی کاف اور دال، قط، اس کا مطلب ہے نفرت، جیسے قداوت ہوتی ہے۔ جاگنا، قط آئے گا اس کا مطلب ہے نفرت، یہ ذہن میں رکھنا ہے۔ میں مصرع آپ کی جھولیوں میں ڈالنے لگا ہوں۔ پانی جو آسمان کو آئے کمر کمر، ہوتا ہے بھلا مچھلیوں کو ڈوبنے کا ڈر۔ بیٹا علی کا اور ڈرے موت دیکھ کر، عالم یہ خاک خاک نہ ہو جائے خاک پر۔ اور جناب علی اکبر فرما رہے ہیں عالم یہ خاک خاک نہ ہو جائے خاک پر۔ او قد ہم سے کیوں ہے نفرت، او قد ہم سے کیوں ہے، باپ کے بستر سے پوچھ لو، علت ہمارے بغض کی مادر سے پوچھ لو۔ جناب عباس کعبے کی چھت ہے بھئی، جاگنا۔ اگلا جملہ جو جناب عباس کے مرید بیٹھے ہو، مولا فرما رہے ہیں انظروا ثم انظروا ممن شارب الخمر وممن صاحب الحوض والکوثر۔ جاگنا، جناب عباس نے فرمایا ہو دیکھو تمہیں نظر نہیں آتا، انظروا ثم انظروا ممن شارب الخمر وممن صاحب الحوض والکوثر۔ جناب عباس نے فرمایا ہو دیکھو تمہیں نظر نہیں آتا، شراب پینے والے کون ہیں، کوثر دینے والے کون ہیں؟ تمہیں نظر نہیں آتا شراب پینے والے کون ہیں، حوض کوثر تقسیم کرنے والے کون ہیں؟ جاگنا، جناب عباس اگلا
اعلیٰ جملہ فرما رہے ہیں، من فی بیتہ الوحی والقرآن ومن فی بیتہ الغوانی السکران۔ کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کے جناب عباس بتا رہے ہیں تم کون ہو، ہم کون ہیں۔ من فی بیتہ الوحی والقرآن ومن بالبیت الغوانی السکران۔ جناب عباس نے فرمایا تمہیں نظر نہیں آتا اور ناپاک عورتوں کے گیت اور ناپاک عورتوں کے گانے کس کے گھر میں ہیں؟ قرآن کی آوازیں کس کے گھر میں ہیں؟ ناپاک عورتوں کے گیت کس کے گھروں سے آتے ہیں؟ قرآن اور وحی کی آوازیں کس کے گھروں سے آتی ہیں؟ من فی بیتہ التطہیر والآیات ومن فی بیتہ الدنسات۔ جناب عباس فرما رہے ہیں تطہیر والا گھر کس کا ہے، گندگی والا گھر کس کا ہے؟ من ارادہ قتل ابن بنت نبیکم ثم ارادہ قتل رسول اللہ وما کان میسرا فی الحیات علی ابن ابی طالب ثم تريدون قتل ابن بنت نبیکم حسین علیہ السلام وما يمکن لکم دمت حیا سلیما جاگنا۔ جناب عباس فرما رہے ہیں اور تم میرے آقا حسین کے قتل کا ارادہ کرنے آئے ہو نا، اور تم حسین کو قتل کرنے کے ارادے سے آئے ہو۔ جناب عباس نے فرمایا اور تمہیں یاد نہیں ہے کچھ عرصہ پہلے خانہ کعبہ کے ارد گرد محمد کو قتل کرنے کی سازشیں ہوئی تھی، لیکن وہ کامیاب نہیں ہوئے تھے کیونکہ محمد کے ساتھ علی تھا، اور تم حسین کو قتل کرنے آئے ہو، اور تم تب تک حسین کو قتل نہیں کر سکتے جب تک عباس زندہ ہے۔ کعبے کو عزت ملی ہے۔ جناب عباس علمدار فرما رہے ہیں میرے بابا، بلکہ میرے بابا نہیں، ابھی یہی میرے بھائی میرے آقا حسین کے بابا کے قدموں کی صدقے میں کعبے کو عزت ملی ہے۔ آیت پڑھنے لگا ہوں، سورہ مومنون، ارشاد خداوندی قد افلاح المومنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ جاگنا، اللہ اشارہ کر رہے ہیں قد، یہ جو لوگ ہیں افلاح المومنون، یہ وہ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ یہ جو لوگ ہیں فلاح پانے والے، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یہ جو فلاح پانے والے لوگ ہیں نا، یہ اپنی نمازوں میں خاشع ہیں، یہ اپنی نمازوں میں خاشع ہیں۔ مجھے یہ بتائیں آپ، جو بھی عبادت ہے اس کی اللہ نے شرائط بنائی ہیں، اگر عبادت کا ثواب لینا ہے نا تو اس کی شرائط ہے۔ کیسے؟ سوال کرو، نماز اگر پڑھنی ہے، نماز کا ثواب لینا ہے تو شرائط ہیں، پھر نماز کا ثواب ملتا ہے۔ ایسے ہے یا نہیں ہے؟ پہلی شرط یہ ہے کہ تمہارے کپڑے پاک ہوں، دوسری شرط یہ ہے کہ تم نے نماز سے پہلے وضو کرنا ہے۔ اگر کوئی بندہ وضو نہیں کرتا، پوری رات نماز پڑھتا ہے تو اللہ قبول نہیں کرتا۔ اہل عرفان ہو، اہل علم ہو، سمجھدار بندے ہو، جنگ کی سرزمین ہے، زرخیز زمین ہے، بڑے گویڑ کرنے والے لوگ بیٹھے ہو، فیصلے کر لیتے ہو، چوروں کو پکڑ لیتے ہو، ذرا پتہ چلے نا، اب فیصلہ کرو، گویڑ کرو، محمد کے دین کا چور کون ہے، محمد کے دین کا وارث کون ہے۔ پتہ چلے۔ اللہ کہتا ہے نماز میری پڑھو لیکن اس سے پہلے وضو کرو۔ وضو ضروری ہے۔ اچھا وضو کیسے ہے بھائی؟ ہاتھ دھونے ہیں، کلی کرنی ہے، ناک میں پانی ڈالنا ہے، چہرہ دھونا ہے، کونیوں تک بازو دھونے ہیں، مسح سر کا کرنا ہے، پاؤں کا مسح کرنا ہے، یہ وضو ہو جائے گا۔
مجھے یہ بتاؤ وضو کرنا ہم نے ہے، ہاتھ ہم نے دھونے ہیں، چہرہ ہم نے دھونا ہے، بازو ہم نے دھونا ہے، لیکن اللہ یہ کیوں کہتا ہے بھائی تم وضو کر کے نماز پڑھو؟ کبھی سوچا ہے بھائی وضو ہم نے کرنا ہے، فائدہ اللہ کو کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے جب تک وضو نہیں ہوگا میں نماز ہی قبول نہیں کروں گا۔ جاگنا جو اس گھرانے کی فضیلت سن کے خوش ہوتا ہے، بھائی اس کونے والوں وضو ہم نے کرنا ہے، منہ ہمارا صاف ہونا ہے، بازو ہمارے صاف ہونے ہیں۔ اللہ کہتا ہے جب تک وضو نہیں ہوگا اور میں عبادت قبول ہی نہیں کروں گا۔ اب میں بتاؤں کون خیرہ والا؟ اللہ تو بتا رہا ہے، اور جب میں تیرے چہرے پہ مٹی کے دھبے برداشت نہیں کرتا، تیرے دل پہ بغض حیدر کے دھبے کیسے برداشت کروں گا؟ جب میں ظاہری گرد غبار برداشت نہیں کرتا، اس گھرانے کے خلاف گرد غبار کیسے برداشت ہوگی بھائی؟ قد افلاح المومنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون۔ اللہ کہتا ہے یہ کامیاب ہونے والے ہیں، فلاح پانے والے ہیں، جنت میں جانے والے ہیں، اور ان کی نشانی یہ ہے کہ جب یہ نمازیں پڑھتے ہیں تو یہ خاشع ہو کے اپنی نمازیں پڑھتے ہیں۔ اب آپ سوال کرو بھائی مولانا صاحب محمد رضا ہاشمی یہ بتاؤ خاشع کیا ہے بھائی؟ خاشع اسے کہتے ہیں کوٹ خیرہ والوں، جھنگ والوں، جب کوئی بندہ نماز پڑھے اسے اپنے اللہ کے سوا اور کوئی خیال نہ آئے، وہ ہوتا ہے نماز میں خاشع۔ جاگنا بھائی جاگنا، یہ کونے والے کہتے ہیں بھائی آپ کے آج نہیں ساتھ دے رہے۔ اللہ کہتا ہے نمازوں میں خاشع ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ مسجد نبوی ہے، رسول منبر پہ ہے، صحابی سامنے بیٹھے ہیں، ایک بندہ مسجد میں آیا، اس نے وضو کیا، نماز پڑھنا شروع کر دی۔ جیسے ہی نماز پڑھنے کا شروع کی اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم تکبیرۃ الاحرام پڑھ کے، جب اس نے بسم اللہ پڑھ کے نماز شروع کی، وہی نبی بولا جو حکم خدا سے بولتا ہے، اور صحابی میرے قریب آؤ، اس نے سنا رسول نے آواز دی ہے، اس نے اپنی نماز کو تیز کیا، رسول نے کہا صحابی میرے قریب آؤ، اس نے نماز کو اور تیز کیا، رسول نے کہا صحابی میرے قریب آؤ، اس نے تیسری آواز پہ جلدی جلدی نماز کو ختم کیا، کانپتا ہوا محمد کے سامنے آیا، قدموں پہ ہاتھ لگائے، ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے یا رسول اللہ نماز پڑھ رہا تھا اور دیر ہو گئی ہے، اور وہی نبی ہے جو کائنات پہ رحمت بنا کے بھیجا گیا ہے، اس کے چہرے پہ اللہ کا جلال نمودار ہوا۔ عالم جلال میں محمد مصطفیٰ نے فرمایا او بندہ خدا تجھے پتہ نہیں ہے، اور جب نماز کے اندر روح نماز بلائے تو نماز کو چھوڑ کے روح نماز ہی بنا جاتے۔ یا علی جب نماز کے اندر روح بلائے گی، کیونکہ یہ روح نماز ہے بھائی، ان کے بغیر کوئی عبادت قبول ہی نہیں ہے، اور جس بندے کو نماز میں محمد مصطفیٰ بلا لے، او بھائی محمد نہیں بلا رہا، ایسے سمجھو اللہ بلا رہا ہے۔ سورہ نجم میں اپنی مرضی سے نہیں، اللہ کی مرضی سے۔ یہ تو ہو گئی ایک صحابی کی بات، رسول کا پاک باز صحابی، رسول نے درس دے دیا، اس نے سیکھ لیا۔ اب اگر تم جاگ رہے ہو تو 650 سال کا بوڑھا مسجد نبوی میں داخل ہوا، جو سفید داڑھیوں والے بیٹھے ہو بھائی آپ سے دعا لینے کے لیے جملہ کہنے لگا ہوں، میری دعا ہے آپ کو حبیب ابن مظاہر والی طاقت ملے بھائی جاگنا۔ جب جناب حبیب ابن مظاہر، مجھے بات یاد آ گئی ہے بھائی جاگنا بزرگوں، جب جناب حبیب ابن مظاہر میدان کربلا میں گئے تو آگے سے، اور یہ اتنے گندے لوگ تھے جو کوفہ و شام سے آئے ہوئے تھے، اگر کوئی جوان جاتا تھا تو کہتے تھے حسین کے پاس بڑے مرد ختم ہو گئے ہیں جو جوانوں کو بھیج رہا ہے، اگر کوئی بچہ جناب قاسم گئے ہیں تو کہتے ہیں بچوں کو حسین بھیج رہا ہے، اس کے بعد بندے چلے گئے ہیں، اگر بوڑھے جناب حبیب کو بھیجا ہے آگے سے یہ ہنس ہنس کے کہتے ہیں حسین بوڑھوں کو بھیج رہا ہے، اس کے جوان ختم ہو گئے ہیں۔ جاگنا جناب حبیب ابن مظاہر کو جب انہوں نے کہا او حسین اب بوڑھوں کو بھیج رہا ہے، جاگنا کوٹ خیرے والوں، حسین کے پاس بندے جوان ختم ہو گئے ہیں، حبیب ابن مظاہر نے فرمایا او عالم جلال میں فرمایا او کوفیوں شامیوں تمہیں پتہ نہیں ہے او جو چھری ایسے ٹیڑھی ہو اس کی کاٹ بھی زیادہ ہوتی ہے۔ کیا بات ہے؟
مسجد نبوی میں آیا، جاگنا وہی منظر ہے۔ رسول خدا ممبر پہ تشریف فرما ہے، صحابیوں کا مجمع ہے، جناب سلمان داخل ہوئے، وضو کیا، مصلی پہ آئے۔ دیکھنا میری طرف بلا تشبیہ جناب سلمان نے نماز کیسی شروع کی ہے، کیونکہ یہ بات دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ آئے مصلی پہ، تکبیرۃ الاحرام، جناب سلمان نماز پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاکا نعبدو ایاکا نعبدو۔ جب ایاکا نعبدو پہ پہنچے جناب سلمان، گوٹ خیرے والوں مجھے نہیں پتا بیکار گود دینے آیا ہے، آل محمد کا ذکر کون سننے آیا ہے۔ ایاکا نعبدو پہ پہنچی جناب سلمان کی نماز، یہاں سے محمد مصطفیٰ بولے او سلمان میرے قریب آ۔ جناب سلمان نے نماز کو چھوڑا، دوڑتے ہوئے رسول کے قدموں پہ ہاتھ لگایا۔ رسول نے فرمایا سلمان پیاس لگی ہے، پانی پلاؤ۔ جناب سلمان دوڑتے ہوئے گئے، پانی کا جام لے آئے، رسول خدا نے پانی پیا۔ جناب سلمان نے ہاتھ جوڑے، یا رسول اللہ واپس چلا جاؤں؟ رسول نے کہا ہاں سلمان واپس چلا جاؤ۔ اب جناب محمد مصطفیٰ بھی دیکھ رہے ہیں، محمد کے پاک صحابی بھی دیکھ رہے ہیں۔ اب جناب سلمان مصلی پہ آئے، مجھے عزت حیدر کی قسم جناب سلمان نے ایاکا نعبدو پہ نماز چھوڑی تھی، وہ ایاکا نستعین سے نماز کو شروع کر دیا۔ اب صحابی حیران ہے، وہ سلمان و منا اہل البیت ہے، وہ سلمان محمدی ہے، اسے نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا۔ وہ جہاں پہ نماز کو توڑتے ہیں پھر وہیں سے شروع نہیں کرتے، بلکہ نئی نماز پڑھتے ہیں۔ دوڑتے ہوئے رسول کے قریب آئے، یا رسول اللہ وہ جس کو اتنا زیادہ رتبہ دیا ہے، جس کو اتنا زیادہ قریب کیا ہے، جس کو سلمان و منا اہل البیت کہا ہے، اور جسے سلمان محمدی کہا ہے، اسے نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا۔ ایاکا نعبدو پہ چھوڑ کے گیا تھا، ایاکا نستعین پہ دوبارہ شروع کر دی ہے۔ جناب سلمان نے نماز ختم کی، دوڑتے ہوئے صحابیوں کے قریب آئے، آگے مسکرا کے فرماتے ہیں او محمد کی بز میں بیٹھنے والے پاک صحابیوں، او تمہیں پتہ نہیں ہے او جب نماز کے اندر روح نماز بلائے نماز ٹوٹتی نہیں، اس کا ثواب زیادہ ہو جاتا ہے۔ فرق یہی میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا، فرق ہے بھائی، انہوں نے ویسے مانا ہے جیسے اللہ منوانا چاہتا تھا، ویسے مانا ہے۔ اچھا ایسے ہی مل جاتا ہے؟ رعایتی رتبے نہ اللہ دیتا ہے نہ یہ 14 لیتے ہیں، رعایتی نمبر نہیں لیتے۔ جناب سلمان آخری وقت ہے جناب سلمان کا، بیماری کے بستر پہ لیٹے ہوئے ہیں، مسجد اعظم مدائن میں ہے مزار جناب سلمان کا، اس مسجد کے بغل میں ایک چھوٹا سا خیمہ ہے، اس کے اندر بیٹھے ہیں جناب سلمان، جاگنا لیٹے ہوئے ہیں۔ 2-3 لوگ بھی شریف النفس جناب سلمان کے ساتھ بیٹھے ہیں، دیکھنا میری طرف ہے، مل کے بآواز بلند صلوات۔ ایک مرتبہ پھر بآواز بلند صلوات۔ توجہ ہے جی، مسجد اعظم مدائن کے اندر بھائی توجہ، چھوٹا سا خیمہ ہے، اس کے اندر سلمان محمدی لیٹا ہوا ہے، آخری وقت قریب ہے، جاگنا۔ 2-3 ساتھ میں بندے بیٹھے ہیں جناب سلمان کے ساتھ۔ اب روایت ہے ایک بہت ہی خوبصورت جوان سفید کپڑے، وہ جناب سلمان کے خیمے میں داخل ہوا، جناب سلمان کو اپنی موت والی آخری کیفیت بھول گئی، غصے میں اٹھ کے بیٹھ گئے، کہا ابھی تم باہر چلے جاؤ۔ جاگنا غصے میں جناب سلمان نے کہا ابھی تم باہر جاؤ۔ تھوڑی دیر گزری، وہ جوان پھر آیا، پھر ویسے ہی آیا عالم جلال میں نے تمہیں نہیں کہا تم باہر جاؤ، وہ پھر باہر چلا گیا۔ لوگ بیٹھے تھے، اور سلمان ہم نے تمہیں پہلے بھی کبھی غصہ کرتے نہیں دیکھا، اب تو تمہاری موت کا وقت قریب ہے، اتنا زیادہ غصہ کیوں ہے؟ یہ بندہ کون ہے؟ جاگنا جو علی کی ولادت سن کے خوش ہوتا ہے۔ جناب سلمان نے فرمایا او یہ ملک الموت ہے، اور میری روح نکالنے آیا ہے۔ مجھے علی ابن ابی طالب نے کہا تھا سلمان جب تک میری زیارت نہیں ہوگی اور تجھے موت نہیں آئے گی، اور ابھی تک علی آیا نہیں، یہ کیا کرنے
بلند صلوات. عزت جو بڑی تھی تو مصیبت بھی بڑی تھی. میں ہر مجلس میں کہتا ہوں، ہمارے چوتھے امام کو فرمان ہے، شیعوں ہمارے مصاحب میں شرما کے نہ رویا کرو. عزاداروں، یقیناً عزاداری کی نیت سے آئے ہو. سوال ہوا مولا کیسے رویا جائے؟ آنکھوں سے خون جاری ہوا. اس طرح بین کیا کرو جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے کے لاشے پہ بین کر کے روتی ہے. علی ابن ابی طالب فضیلت سنتے ہو، بہادری مولا کی سنتے ہو. مولا کا فرمان ہے، دنیا والوں کائنات کا سب سے بڑا مظلوم میں علی ابن ابی طالب ہوں. میری کوشش ہوتی ہے محرم کے 10 دنوں میں علی بادشاہ کی شہادت کے بھی چند جملے پڑھے جائیں، کیونکہ سب سے پہلے اور سب سے بڑے مظلوم علی ابن ابی طالب ہیں. کہ کربلا کا واقعہ سفر شروع ہی علی کی شہادت کے بعد ہوا ہے. کوفہ کو جب دارالحکومت بنایا علی بادشاہ نے، لوگ کہتے ہیں نعوذ باللہ علی کو اپنی خلافت کا ڈر تھا. یہ وہی علی ہے جب ظاہری خلافت لے کے آئے ہیں، جناب ابن عباس کو سفارشی بنا کے لے آئے مدینے والے، یا علی خلافت قبول کرو. علی بادشاہ نے فرمایا، اس وقت مولا اپنی جوتی کو ٹانکے لگا رہے تھے. اس وقت کوئی ایسی جگہ علی کی جوتی میں باقی نہیں تھی جہاں ٹانکا لگایا جا سکتا تھا. ابن عباس سے علی بادشاہ نے پوچھا، مجھے یہ بتاؤ اس میری جوتی کی قیمت کتنی ہے؟ جناب ابن عباس نے فرمایا، مولا ویسے تو آپ کی جوتی ہے اور اس سے بھی زیادہ قیمتی ہے. مولا نے فرمایا نہیں، اس کی ظاہری قیمت بازار میں اگر لگائی جائے تو کتنی ہے؟ ابن عباس نے کہا، مولا لا قیمت لہا، اتنے ٹانکے ہیں اس کی قیمت نہیں ہے. علی نے فرمایا، تمہاری خلافت علی کے سامنے اس جوتی کے ٹوٹے ہوئے تسمے سے بھی بدتر ہے. علی نے خلافت بچانے کے لیے کوفہ کو دارالحکومت نہیں بنایا. علی کو پتہ تھا میری بیٹیوں نے اس شہر میں آنا ہے. جاگنا بھائی جو ماتم کی نیت سے آیا ہے. اپنے شہزادوں کو قریب بلایا علی بادشاہ نے، حسن، حسین کربلا، عباس، محمد حنفیہ میرے قریب آؤ. شہزادے قریب آئے. مولا نے رو کے فرمایا، میں یہ چاہتا ہوں تم اپنی بہنوں کو مدینے سے کوفہ لے کے آؤ. جاگنا بھائی، یہ عام بیویاں نہیں ہیں، یہ وہ بیویاں ہیں جنہوں نے کبھی پیدل سفر نہیں کیا، جنہیں سورج نے بھی کبھی نہیں دیکھا. یہ وہ بیویاں ہیں. شہزادے رو رہے ہیں. امام حسن نے پوچھا، بابا ہماری بہنوں نے کبھی سفر نہیں کیا، اتنا لمبا سفر کیسے کریں گی؟ علی بادشاہ نے فرمایا، حسن بیٹا اس میں مصلحت ہے، میں چاہتا ہوں تم جا کے اپنی بہنوں کو لے کے آؤ. اب مولا طریقے بتا رہے ہیں. حسن، اونٹوں پہ معاملوں پہ اماریوں پہ پردے، رات کو سفر کرنا، دن میں آرام کرنا. عباس میرے قریب آ. جناب عباس قریب آئے. عباس تو نے اپنی بہنوں کے قافلے سے 3 میل آگے رہنا ہے، اپنے گھوڑے پہ بیٹھ کے آوازیں لگانی ہے، الحافظ والحفیظ. اور پردے والوں پردے کر لو، علی کی بیٹیاں سفر کر رہی ہیں. رونے والوں یہی منظر ہے مسجد اعظم کوفہ میں. ہر صحابی رو رہا ہے. ایک صحابی عرض کرتا ہے، یا امیر المومنین، اور اونٹوں کے اوپر محمل ہے، محمل پہ اماریوں پہ پردے، اور پھر بھی کہہ رہے ہو رات کا سفر کر رہا ہے. علی کی آواز ہے، علی کی آنکھیں نہیں ساون کے بادل. رو کے فرمایا، او میرے پاک باز صحابیوں، او علی نہیں چاہتا علی کی بیٹیوں کو جنگلی درندے دیکھیں. علی نہیں چاہتا پرندے میری بیٹیوں کی سواریوں کو دیکھیں. اور آگے سوال کرو، یا علی آج تو اتنا خیال ہے، اور تب کیسے برداشت کیا تھا؟ اور جب چادر کے بغیر، اور شرابی کا بازار، اور شرابی کا دربار. یہی حق ہے بھائی گھر کو صاحب میں رونے کا. سینہ پیارا نہ کرو، ماتم کر کے کہو کہ آج ہم کوفہ میں ہوتے، ہم علی کی بیٹیوں کا صدقہ بن کے چلے جاتے. رونے والوں، علی بادشاہ نے فرمایا، جو ماتم کی نیت سے آیا ہے
حسن مجتبیٰ جب کوفہ سے ایک منزل دور پہنچنا، ایک بندے کو بھیجنا، میں خود علی آگے اپنی بیٹیوں کا استقبال کروں گا۔ رونے والوں، سفر مکمل ہوا، کوفہ سے ایک منزل پہلے قاصد کو بھیجا علی بادشاہ کی خدمت میں، آپ کی بیٹیوں کا قافلہ آ گیا ہے۔ علی ابن ابی طالب اپنی سواری کے بغیر پیدل چل کے آئے۔ علی بیٹی جناب عالیہ کی سواری کی مہار میں علی نے اپنا ید اللہ ہاتھ ڈالا، اس کے بعد کوفہ شہر میں لے کے آیا۔ اب لوگ دیکھنے والے ہیں۔ علی بادشاہ نے فرمایا، کوفہ والوں تمہیں بتا رہا ہوں، آج اپنے بابا کی شاہی میں آئی ہے اور کل رسن بستہ آئے گی، اور اسے پتھر نہ مارنا، اس پہ گرم پانی نہ پھینکنا، اور اس کا احترام کرنا۔ رونے والوں، یہی حق ہے بھائی غریبوں کے مصائب میں رونے کا۔ 10 محرم، العظمت للہ، 10 محرم قریب ہے۔ علی بادشاہ نے فرمایا کوفہ کے لوگوں سے، کوفہ کے لوگوں اپنی مستورات کو میرے گھر میں بھیجا کرو، میری بیٹی تمہاری مستورات کو قرآن کا درس دے گی۔ جی مولا، ضرور بھیجیں گے۔ جاگنا بھائی، دیکھنا میری طرف جو ماتم کی نیت سے آیا ہے۔ مستورات کوفہ روزانہ علی کے گھر میں آتی، بی بی پاک معلمہ درس قرآن دیتی۔ جب درس ختم ہو جاتا نا اور مستورات واپس جانے لگتی، علی بادشاہ اپنے گھر کے دروازے پہ کھڑے ہو جاتے۔ جو مستور بھی گزرتی، علی سر جھکا کے پوچھتے، کوفہ کی مستور میری بیٹی کو غور سے دیکھ لیا ہے؟ جاگنا بھائی، جو ماتم کی نیت سے آیا ہے، میری بیٹیوں کو غور سے تو دیکھ لیا ہے؟ ہر روز وہ جواب دیتی تھی، جی مولا دیکھ لیا ہے۔ ایک دن ساری عورتیں اکٹھی ہوئی، آگے پوچھا، یا علی آپ ہر روز کیوں پوچھتے ہو؟ اور میری بیٹی کو دیکھ تو لیا ہے۔ علی کی آنکھیں نہیں ساون کے بادل، رو کے فرمایا، اور پوچھتا اس لیے ہوں، آج اپنے بابا کی شاہی میں آئی ہے، اور کل بغیر چادر آئے گی، اور اس کے سر پہ چادر نہیں ہوگی، اور اس کا احترام کرنا، اسے پتھروں سے استقبال نہ کرنا۔ کیا بات ہے، یہی حق ہے بھائی رونے کا۔ 19 رمضان علی بادشاہ نے صبح کی سحری کی اپنی چھوٹی لخت جگر کے گھر میں۔ آپ سنتے آئے ہو، بی بی پاک نے دودھ بھی رکھا تھا۔ علی بادشاہ نے فرمایا تھا، علی نے کبھی 2 چیزوں سے زیادہ چیزوں سے افطار نہیں کیا، یہ دودھ رکھ لو، کل کام آئے گا۔ صبح ہوئی، بی بی پاک فرماتی ہیں، میں نے دیکھا کائنات کا مشکل کشا علی بادشاہ میرے گھر کے صحن میں پیدل چل رہے ہیں۔ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، اپنی ریش عطر پہ ہاتھ پھیر کے کہتے ہیں، تو جلدی خضاب ہونے والی ہے۔ اور جاگنا بھائی، جو ماتم کی نیت سے آئے ہو، بی بی پاک کہتی ہے، میں نے اپنے بابا کی طبیعت میں اس سے پہلے اتنا زیادہ اضطراب نہیں دیکھا تھا، اتنی زیادہ بے چینی نہیں دیکھی تھی۔ بی بی پاک روایت کرتی ہیں، جب علی ابن ابی طالب نے وضو فرمایا، ارادہ کیا مسجد میں جانے کا، بی بی پاک فرماتی ہیں گھر کے اندر مرغابیاں یا بطخیں تھیں، انہوں نے اپنی چونچوں سے علی کے دامن کو پکڑا، اپنی زبان میں چیخ چیخ کے کہتی ہیں، علی آج کی نماز گھر میں پڑھ لو، اور تیرے بعد عالیہ کا کون ہے، اور تیرے بعد عالیہ نے کیسے سفر کرنے ہیں۔ رونے والوں، مولا فرماتے ہیں، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اپنی ریش پہ ہاتھ پھیرتے ہیں، اور تو جلد خضاب ہونے والی ہے۔ علی بادشاہ پہنچے دروازے کے قریب، کتابوں میں ہے لکڑی کا دروازہ ہے، اندر لوہے کی میخیں ہیں، لوہے کی میخوں نے لکڑی کے تختے کو چھوڑا، علی کے قمیض کے ساتھ، علی کی عبا کے ساتھ آ گئی، اپنی زبان میں لوہا بول کے کہتا ہے، یا علی آج کی نماز گھر میں پڑھ لو، عالیہ اپنے وطن کے بغیر یتیم ہو جائے گی۔ رونے والوں، علی ابن ابی طالب آئے، اور جو ماتم کی نیت سے آیا ہے، میرا دعوت برسا ہے۔ علی مسجد میں آئے، اب سارے صحابی سو رہے تھے، علی نے پاؤں کی ٹھوکر ماری عبد الرحمن ابن ملجم کو، وہ پورا نام لیا کرو، ابن ملجم نہ کہا کرو، وہ پتہ چلے علی کو قتل کرنے والا کون ہے، علی کو شہید کرنے والا کون ہے۔
ने अली अपना काम करने आया है, तू अपना काम कर। रोने वालों, अली ने फरमाया और तूने नहीं रुकना, तू जालिम है और तूने मेरी बेटियों को यतीम करना है। रोने वालों, अब तो रहमान इब्न मुलजिम भी खड़ा हो गया। अली इब्न अबी तालिब आए गुलदस्ता आजान पे, अली इब्न अबी तालिब ने आजान देना शुरू की। मौला ने फरमाया इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युताहिरकुम तत्हीरा। रोने वालों, अली ने कहा अल्लाहु अकबर। अली की बेटी के सर से चादर उतर गई और बीबी ने कहा ओ दो आजाने, ओ उसने हमें लूट लिया। एक 19 को बाबा अली की अजान, एक 10 मुहर्रम को अली अकबर की अजान। रोने वालों, नमाज शुरू मातम करो ना यार, कहो ना हम काश होते। अब सीना प्यारा ना करो, हर बंदा मातम का पुरसा दे। रोने वालों, अली इब्न अबी तालिब ने नमाज शुरू की। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला क़यामत का मंजर है और कूफा के मकानात टकरा रहे हैं। दूसरी रगत का पहला या दूसरा सजदा और कायनात का मुश्किल कुशा सजदे में है। इधर अब तो रहमान इब्न मुलजिम आया और इसने तलवार का वार किया और जिब्रील ने अपना इमामा उतारा। वो कहता है आज अली को शहीद कर दिया गया, आज आलिया को यतीम कर दिया गया और आज हुसैन को यतीम कर दिया गया। मातम करो। अली बादशाह ने फरमाया हसन, मेरा बेटा हसन, पहले नमाज मुकम्मल कराओ, फिर मुझे घर लेके जाना। नमाज मुकम्मल हुई। उसी मुसल्ले पे अली बादशाह के जसद को, लाशे को उठाया, मस्जिद से बाहर आए, कूफा की गली में पहुंचे। जो जाहिर बैठे हो, घर थोड़ा सा ही दूर है। अभी आ रहे थे, अली को सर वाला जख्म भूल गया। अली ने रो के पूछा मुझे ये बताओ मेरे किस किस बेटे ने मुझे उठाया है। रोने वाला जो मातम की नीयत से आया है, जवाब मिला हसन मुज्तबा, हुसैन शहीद करबला, ओ इमाम अबू मोहम्मद हनफिया, जनाब अब्बास अलमदार। अली ने फरमाया मेरा लाशा नीचे रखो, मुसल्ला नीचे रखा। अली ने रो के फरमाया मुझे सारे उठाओ, मुझे हुसैन ना उठाए। ओ मौला हुसैन ने रो के फरमाया बाबा मुझसे कोई नाराजगी है। अली ने पेशानी चूमी हुसैन की और रो के फरमाया हुसैन वो नाराजगी नहीं है, वो मुझे एक मंजर याद आ गया है, यही करबला का मैदान। वो तू अकेला होगा, वो 71 लाशा होगा, वो तेरे साथ उठाने वाला कोई नहीं होगा। रोने वालों, यही हक है भाई गरीबों के मसाइल में रोने का, यही हक है पुरसा देने का। 4 मुहर्रम अली इब्न अबी तालिब को घर में ले आए, जर्राह को बुलाया गया। जिसने जख्म देखा अली का, कहा जख्म बहुत गहरा है, अली का बचना मुश्किल है, लेकिन मैं ये कहता हूं जितना हो सके अली को दूध पिलाया जाए। जागना भाई, सर का मातम करो, कहो काश हम कूफा में होते। अली इब्न अबी तालिब को उसने कहा दूध पिलाया जाए। पूरे कूफा में बात फैल गई, हर छोटा बच्चा दूध लेके आ गया, हर यतीम बच्चा दूध लेके आ गया, हर बेवा औरत दूध लेके आ गई। थोड़ी देर के बाद अली के दरवाजे पे इतना दूध जमा हो गया। अली बादशाह ने देखा इतना ज्यादा दूध है और जिसने मातम कर रहा है मैं दावत देने लगा हूँ, इतना ज्यादा दूध है। अली को जख्म भूल गया, बुलाया हुसैन मेरे करीब आ। ओ जनाब हुसैन करीब आए। अली बादशाह ने पेशानी चूमी और हुसैन किस्मत किस्मत की बात है,